بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی طہارت یعنی پاکی سے متعلق، تو اسی کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ ہے نجاست اور اس کے احکامات کو سمجھنا۔ ایک مسلمان جب اس بات کا پابند اور مکلف ہے کہ وہ طہارت یعنی پاکی کا اہتمام کرے گا، تو اس بات کا بھی پابند ہے کہ یہ اپنے آپ کو نجاست سے، گندگی سے، ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اب یہ نجاست اگر ایک مسلمان کے جسم پر ہے تو بھی مسئلہ ہے، اس جسم کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ناپاکی اور نجاست مسلمان کے کپڑوں پر ہے، چاہے کپڑوں کے کسی بھی حصے پر ہے، تو بھی ایک مسئلہ ہے، اس حالت میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے نجاست کی کیفیت کو سمجھنا، نجاست کے احکامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ کہ نجاست کتنی قسم کی ہے اور اس میں کیا فرق ہے۔ آج کل جیسے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، مسجد آئے تو پتہ چلا کہ بھئی کپڑوں پر تو پرندوں کی بیٹ لگی ہوئی ہے نا۔ زیادہ تر تو نجاست یہ ہے آج کل کہ کپڑوں پر پرندے کی بیٹ ہے، کوے نے، کبوتر نے، چڑیا نے بیٹ کر دی، تو اب سمجھ نہیں آتا کہ بھئی اس کے ساتھ میں نماز پڑھوں یا جو نماز پڑھ لی وہ آیا ادا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ایک مسئلہ ہے۔ یا یہ ہے کہ کپڑوں پر انسان کو لگا کہ خون لگا ہوا ہے، تو کتنی مقدار کا خون ہے جو کپڑوں پر لگ جائے تو جس کے بعد پھر نماز نہیں ہو سکتی، اور وہ کتنی مقدار ہے کہ جو کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان بچوں کو گود میں لیتا ہے تو بچے کپڑوں پہ ناپاکی پیشاب کر دیتے ہیں، تو اب چھوٹے گود کے معصوم بچوں کی جو ناپاکی ہے، جو پیشاب ہے، اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو آیا اس کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ وہ مختلف مسائل ہیں جو ہمیں روز مرہ پیش آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ تو اس لیے کچھ چیزوں کو بنیادی طور پہ سمجھ لیں تو آگے پھر مسائل کو سمجھنا آسان ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ نجاست کے معنی ہے گندگی اور ناپاکی کے۔ کون کون سی چیزیں ناپاک ہیں، یہ اللہ پاک نے انسان کو ایک طبیعت دی ہے، ایک فطرت دی ہے، یہ ناپاکی کو، گندگی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو نجاست اور ناپاکی دو طرح کی ہے۔ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی۔ ایک نجاست وہ ہے جو ہم آسان الفاظ میں کہیں وہ بڑی نجاست ہے، اور ایک نجاست وہ ہے جو ہلکی نجاست ہے۔ الفاظ میں بھی فرق ہے نا۔ ایک نجاست بڑی نجاست ہے، ایک نجاست چھوٹی یا ہلکی نجاست ہے۔ جو بڑی نجاست ہے اس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ۔ یہ بڑی نجاست ہے، سخت نجاست ہے۔ جو چھوٹی اور ہلکی نجاست ہے اس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ۔ یہ دو الفاظ ذہن میں رکھیں۔ بڑی اور سخت نجاست ہے نجاست غلیظہ، چھوٹی اور ہلکی نجاست ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست ان دو سے باہر نہیں۔ دنیا میں جتنی گندگیاں ہیں، ناپاکی ہے، نجاست ہے، یا تو غلیظہ ہے یا پھر خفیفہ ہے، اس دو سے باہر نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات اب یہ سمجھ لیں کہ اگر نجاست غلیظہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، اور نجاست خفیفہ کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔
میں کسی مجلس میں دعوت میں نہیں جا سکتا، حالانکہ وہاں جانے کے لیے کوئی وضو غسل تو ضروری نہیں، لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ برا لگے گا، برا لگے گا، انسان کو صاف ستھرا نظر آنا چاہیے، تو مسجد میں تو اس سے کئی گنا زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دیکھیں، یہ بات مسائل میں جانے سے پہلے سمجھ لیں کہ ایک شریعت آپ کو مسئلہ اور فتویٰ دے دے گی کہ جی آپ کی نماز ہو گئی، آپ کا وضو ہو گیا، آپ کی تراویح ہو گئی، آپ کا روزہ ہو گیا۔ ایک انسان کا ایمانی طہارت کا تقاضا ہے، فطرت ہے، لہذا چاہے گندگی چھوٹی ہو، بڑی ہو، زیادہ ہو، کم ہو، ہلکی ہو، سخت ہو، بہر صورت جب بھی انسان کو پتہ چل جائے تو اس کو صاف کرنے کی فکر کرے کہ اس کو پاک کر دے، اس کو دھو لے اچھی طرح۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ خیر، تو اب نجاست کی دو صورتیں ہو گئی، ایک نجاست غلیظہ ہے اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑوں پر یا جسم پر لگ جائے، نجاست غلیظہ، تو کتنی مقدار تک گنجائش شریعت دیتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ نے جو نماز پڑھی وہ ادا ہو گئی، وہ معاف ہے؟ اور نجاست خفیفہ اگر جسم یا کپڑوں پر لگی ہو تو اس میں وہ کتنی مقدار ہے جس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ مقدار معاف ہے؟ معاف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، دونوں میں فرق ہوگا۔ غلیظہ کی مقدار معاف الگ ہے، خفیفہ کی مقدار معاف الگ ہے۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑوں پر لگ جائے، اس میں شریعت کہتی ہے کہ دیکھا جائے اگر یہ ہتھیلی کے اندر کے پھیلاؤ سے کم ہے، ہتھیلی یہ ہے درمیان والی، پورا ہاتھ نہیں، یہ درمیان کا جو حصہ ہے نا گول، یہ ہتھیلی اس کے اندر، اور فقہا نے اس کو آسان کیا اور اس کو کہا کہ جو چھوٹا سکہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا سکے ہوتے ہیں چھوٹے والے، اتنی مقدار، اگر کپڑوں پر یا جسم پر نجاست غلیظہ لگی اور اس کی مقدار آج کل کے جو چھوٹا سکہ جو 5 روپے کا ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہے تو وہ مقدار کیا ہے؟ معاف ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ اس سکے سے مقدار میں برابر یا زیادہ ہے تو پھر وہ مقدار معاف نہیں ہے۔ اب ایک مثال لیں کہ نجاست غلیظہ خون، انسان کے جسم سے نکلنے والا اس کا اپنا خون نجاست غلیظہ ہے، یا کسی اور کے جسم سے خون اڑ کر آئے وہ نجاست غلیظہ ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون اڑ کر آئے وہ نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے، خون نجاست غلیظہ ہے۔ آپ کو اچانک آ کر مسجد میں پتہ چلا کہ یار میری آستین پر تو خون لگا ہوا ہے، دامن پہ خون لگا ہوا ہے، شلوار پہ خون لگا ہوا ہے، تو پہلے تو آپ نے کیا سوچنا ہے کہ یہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ہے؟ تو خون کیا ہے دوستوں؟ نجاست غلیظہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، خون نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ میں مقدار معاف کتنا ہے؟ 1 سکے کے برابر، بس اب اس کو دیکھ لیں، اگر وہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، ایک ڈاٹ ہے، 2-3 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، آپ اس کو جمع کریں تو وہ سکے سے کم بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نے اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھ لی، چاہے سنت پڑھی، فرض پڑھی، نوافل پڑھی، اتنی تسلی کر لیں کہ آپ کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ آپ کو لگا کہ وہ خون جو آپ کے کپڑوں پر ہے وہ سکے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو سمجھ جائیں کہ مقدار معاف سے اوپر ہو گیا، لہٰذا اگر آپ کوئی نماز پڑھ چکے ہیں تو وہ نماز آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اگر آپ کی نظر پڑی اور ابھی آپ نے کوئی نماز پڑھی ہی نہیں تھی تو آپ کو چاہیے کہ اول
وہلہ میں جا کر اس کو دھو لیں، اور جتنا دھو سکتے ہیں اس کو اچھی طرح دھو کر کے صاف کر لیں۔ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست خفیفہ جو ہلکی نجاست کہلاتی ہے، اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے، اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ حرام پرندوں کی بیٹ، حرام پرندوں کی، حلال نہیں۔ حرام پرندے کون سے ہیں؟ کوا حلال ہے، حرام حرام ہے نا، کوا حرام ہے۔ کوے نے بیٹ کی، آپ کے کپڑوں پہ گر گئی، تو سمجھ لیں کہ حرام پرندے کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے۔ اب اس میں کتنی مقدار معاف ہے؟ کپڑے کے جس حصے پر گری ہے اس حصے کے 4 حصے بنائیں۔ دیکھیے قمیص ہم جو پہنتے ہیں نا، قمیص، پوری قمیص ایک کپڑا نہیں، بلکہ یہ قمیص کی ایک آستین دیکھیں الگ ہے، یہ الگ ہے، اگلا حصہ الگ ہے، پچھلا حصہ الگ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کپڑے کو جتنے حصوں سے جوڑ کر بنایا گیا، ہر حصے کی الگ حیثیت بنائیں گے۔ اب ایک آستین یہاں سے لے کر کندھے تک، آپ سمجھے کہ یہ آپ کے کپڑے کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس پر گر گئی نجاست خفیفہ تو اس آستین کو آپ بانٹ دیں کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں۔ اگر وہ نجاست خفیفہ چوتھے حصے سے بھی کم ہے، تو 4 حصے بانٹے، اس میں چوتھے حصے سے بھی کم بن رہی ہے، یہ ہے مقدار معاف۔ بات سمجھ گئے؟ اور اگر نجاست خفیفہ چوتھے حصے کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو آپ مقدار معاف سے اوپر ہو گئے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی۔ فرق سمجھ میں آیا دوستو؟ تو سب سے پہلے بات یہاں سے چلی کہ نجاست کی کتنی قسمیں؟ 2، غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ کہتے ہیں بڑی نجاست کو، خفیفہ کہتے ہیں ہلکی نجاست کو۔ بڑی نجاست اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس میں کتنی مقدار تک معاف ہے؟ 1 سکے سے کم تک، سکے کے برابر نہیں، سکے سے کم۔ اگر وہ سکے کے برابر یا اس سے زائد ہو جائے تو اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست کپڑوں پر لگ جائے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ کپڑے کے جس حصے پر گری ہے تو اس حصے کے کتنے حصے بنائیں؟ 4 حصے بنائیں۔ اگر وہ نجاست خفیفہ اس کے چوتھے حصے سے بھی کم ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ اگر جو نماز پڑھی گئی تو وہ نماز ادا ہو گئی، اور اگر وہ چوتھے حصے کے برابر ہے یا چوتھے حصے سے زیادہ ہے تو پھر اس کے ہوتے ہوئے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق سمجھ میں آ گیا دوستو؟ اب اس کے بعد تیسری بحث جو اٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو کیسے سمجھا جائے گا، یعنی وہ کون سے سی گندگی ہے، غلاظت ہے، ناپاکی ہے کہ جس کو نجاست غلیظہ میں شمار کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان کا پیشاب ہے، بڑا تقاضا ہے، خون ہے، اس کے جسم سے نکلنے والی منی ہے، مادہ منویہ ہے، پیپ ہے، ان سب کو غلیظہ کہیں، خفیفہ کہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر جانور، حیوانات ہیں اور پرندے ہیں، ان کو الگ الگ بانٹ دیں گے۔ جانوروں کا حکم الگ ہے، پرندوں کا حکم الگ ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ جانور ہوا میں اڑتے ہیں یا پرندے اڑتے ہیں؟ پرندے اڑتے ہیں۔ جانور تو پیروں پہ چلتے ہیں نا، فرق ہوگا اس میں۔ پھر جو جانور ہیں اس میں فرق ہوگا کہ حلال جانور جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، یہ حرام جانور ہے۔ حلال جانور ہے جیسے کہ گائے ہیں، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، یہ حلال جانور ہے۔ اس کی نجاست میں اور حرام جانور کی نجاست کے حکم میں کیا فرق ہے؟ اسی طریقے سے پرندے ہیں جیسے کہ چڑیا ہے، کبوتر ہے، طوطا ہے، پھر چیل ہے، کوا ہے، حلال حرام کا فرق آ جائے گا اس میں۔
تو اگر حلال پرندوں کی بیٹ کپڑوں پہ گر جائے تو کیا حکم ہے، حرام پرندوں کی پیٹ کپڑوں پہ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے بنول ٹاؤن جامعہ مسجد کے پیش امام حضرت مولانا یوسف طاہر صاحب، مولانا عتیق صاحب کی والدہ صاحبہ کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان کی والدہ کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تمام مرحومین مرحومات جو دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرمائے برحمتک یا ارحم۔